فرسٹ ایئر اردو کی نظم خطابہ جوانان اسلام ہے۔ شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اے مسلم نوجوان، تجھے تیرے بزرگوں جیسا قرار نہیں دیا جا سکتا کہ تو فقط باتیں کرتا ہے، وہ صاحبان کردار تھے۔ تجھ پہ جمود طاری ہے، وہ عمل کی دنیا میں متحرک تھے۔ نسبت نسبی سے دنیا کی کوئی طاقت انکار نہیں کر سکتی۔ جہاں تک تعلق ہے نسبت عملی، روحانی اور فکری کا، تو مسلم نوجوان اپنے اسلاف سے یکسر مختلف ہے۔ ان اوصاف سے عاری ہے جو ہمارے آباء و اجداد کے تھے۔ بقول شاعر تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ہمارے قومی شاعر نے اپنے عہد کی نوجوان نسل اور ماضی کے مسلمانوں کا بڑا ہی خوبصورت کرداری موازنہ پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج کا مسلم جوان صرف زبانی دعوے کرتا ہے، زبانی جمع خرچ سے آگے نہیں بڑھتا، فکر جامد ہے، عمل ناقص ہے، ذوق عبادت سے محروم ہے۔ آج کون سا جوان ہے جسے اس دور کا جابر بن حیان، بو علی سینا یا ابو القاسم زہراوی کہا جا سکے؟ عہد ماضی کے مسلمانوں نے جہاد بالنفس، جہاد بالقلم، جہاد بالسیف کیا۔ ہمارا جوان صرف فلمیں دیکھتا ہے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اے ملت کے نوجوان، ہماری قوم نے بزرگوں کے ورثہ علم و عمل کو چھوڑ دیا ہے۔ اس غلطی کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم عروج سے زوال تک آن پہنچی ہے۔ ہمارے یہ فرض تھا کہ میراث بزرگان کی حفاظت کرتے، مگر ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے گئے۔ جو علمی کارنامے ہمارے اسلاف نے سر انجام دیے، ہم ان پر مزید کام کرتے تو ہم ترقی یافتہ قوم کہلاتے۔ بقول شاعر، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ عہد ماضی میں مسلمانوں نے علم اور تحقیق سے کام لیتے ہوئے بہترین کتابیں لکھیں۔ ان کی حفاظت اور ان پر علمی پیش رفت آنے والی نسلوں کی ذمہ داری تھی، جس سے نسل نو غافل ہو گئی۔ کسی بیرونی حملہ آور نے مسلمانوں کے کتب خانے جلائے اور کسی نے کتابیں دریاؤں میں بہا دیں، تو کوئی اپنے ساتھ لے گیا۔ علم و عمل سے عاری قوم پر یورپی نو آبادیاتی نظام مسلط ہو گیا۔ بقول شاعر، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ شاعر مشرق کا پیام یہ ہے کہ اگر مسلمان بر صغیر انگریزوں سے اور عالم اسلام یورپی استعماری نظام سے آزادی کا خواہاں ہے، تو مسلم جوانوں کو سامنے آنا ہوگا۔ اول تو اپنا کردار اپنے اسلاف جیسا تشکیل دینا ہوگا، قول و فعل میں یکجائی لانی ہوگی، دعویٰ اور عمل ایک ہو جائے۔ دوم، اپنے اسلاف کے ورثہ علم و عمل کی حفاظت کی جائے، اسے بہترین حالت میں آنے والی نسلوں تک پہنچایا جائے۔